بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ مکلف کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ مکلف ہے، بعض اوقات غلطی سے مکلف کہہ دیتے ہیں۔ مکلف لام کے نیچے زیر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تکلیف دیتی ہے، آئیں گے انشاءاللہ۔ تو احکام تکلیفی جس میں تکلیف ہوتی ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے احکامات تکلیفی ہیں۔ احکام خمسہ کو احکام تکلیفی کہتے ہیں۔ جو انجام دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مکلف۔ مکلف جس کو تکلیف دی گئی ہے، لام پر زبر پڑے، اور مکلف جس نے تکلیف دی ہے، وہ تکلیف دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور تکلیف جو انجام دے رہا ہے اعمال، نماز، روزہ، اس کو کہتے ہیں مکلف۔ لہذا مکلف کی شرائط ہیں۔ اچھا، تکلیف سے مراد وہ تکلیف نہیں ہے کہ اللہ مثلاً ہے تکلیف دیتا ہے، یہ عام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ آپ نے سوال کیا، تکلیف سے مراد وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، جی آپ نہیں کہتے جی تکلف نہ کرے جب مہمان آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تکلیف تو ہے نا۔ تو تکلیف سے مراد ہے یہ تکلیف ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ایسے تو نماز تھوڑی ہے کہ آسان ہے جی۔ انہا، یہ بہت جو نماز ہے، کبیرتن، بہت بڑی ہے، اس پر عمل کرنا، اس کا نماز کا انجام دینا، بہت ساری شرائط ہیں، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، لباس کا خیال، پانی کا خیال، مباح زمین ہو، مباح پانی ہو، جس سے وضو کرے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تکلیف سے مراد ہے کہ آخر تو تکلیف سے وہ مراد نہیں ہے جو ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا یہ تکلیف جو خود انسان کے فائدے کے لیے ہے، خود یہ بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ سڑک پر جاتے ہیں تو یہ اشارے ہوتے ہیں، ہاں جی، آپ کو رکنا پڑتا ہے، لیکن یہ رکنا کیا ہمارے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے؟ ہاں جی، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر ہم وہ کوئی اشارے نہ ہو، روکنے کے نہ وہ چلنے کے، تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک مثلاً ہے کہ وہ دوسرے ہیں، سب کو اسلام ایک مساوات اور برابری اور یہ سب کو ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ لہذا یہ نماز ہے، یہ دوسرے زکوٰۃ ہے، خمس دینا ہے، تکلیف تو ہونی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا مکلف جس کو تکلیف دی گئی ہو، احکامات پر عمل کرنا، یہ تکلیف سے مراد وہ تکلیف نہیں ہے، یہ تو آسانی کے لیے ہے کہ انسان کسی اور کے سامنے نہ جھکے، فقط اس خدا کے سامنے۔ اللہ میں دو شرطیں ہیں، ایک تو عاقل ہو، عقل مند ہو، یعنی یہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو، اور دوسرا کیا ہے، یہ جو عقل سے مراد ہے، اللہ نے سب کو عقل دیا، کسی وجہ سے عقل تھوڑی سی کام کرنا چھوڑ دیتی، جیسے مینٹل جسے کہتے ہیں، ذہنی توازن درست نہیں، تو وہ ہے کہ غیر عاقل اسے کہتے ہیں۔ عقل تو ہے لیکن عقل کام نہیں کر رہی۔ عاقل یعنی اس کی عقل درست ہے، کام کر رہی ہے، کوئی بیماری کوئی اور یعنی کہ صاحب یا کوئی ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہے، وہ عاقل ہے۔ ایک تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ جس نے احکامات پر عمل کرنا ہے، مکلف جسے کہتے ہیں، وہ عاقل ہو، یعنی غیر عاقل پر نماز واجب نہیں ہے، غیر عاقل پر روزہ واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے۔ جب عقل ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ وہ سٹارٹ کرے، اور پہلے کی بھی قضا ہے، یہ جو بھی ہے۔ لہٰذا ایک عاقل ہو، اور دوسری اس میں کہ بالغ ہو۔ مکلف میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاقل ہو اور دوسرا کیا ہے، بالغ ہو۔ عاقل یعنی عقل اس کی درست ہے، وہ کام کر رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ذہنی توازن اس کا ختم ہو گیا ہے اور وہ عقل سے اب کام نہیں لے رہا، اچھے برے کی تمیز نہیں رکھ رہا، یہ سارا۔
تو دوسرا کیا ہے، بالغ ہو. بالغ لڑکا ہے تو یہ جو شمسی ہے وہ 15 سال مکمل ہو جائیں، اور لڑکی کے لیے 9 سال مکمل ہو جائیں. قمری مہینے جو سال قمری ہیں وہ اس سے کم ہیں، قمری اس سے کم ہیں. شمسی یہ جو جنوری فروری ہے اس کے مطابق 15 سال ہو جائے تو اس پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حرام سے بچنا واجب ہے، یہ سارے احکامات جاری ہو جائیں گے. لڑکی ہے تو شمسی 9 سال مکمل ہو گئے ہیں تو اس پر سارے احکامات، پردہ ہے واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، باقی جتنے بھی لوازمات ہیں شریعت کی طرف سے، مستحبات، مکروہات، اس سے پہلے واجب نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کو 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھانا یا دوسرے احکامات سکھانا شروع کر دے، تاکہ 15 سال سے پہلے اس کے یہ واجبات جن پر اس نے عمل کرنا ہے، جن سے بچنا ہے، اس کو یاد ہو جائیں. اپنے فریضے کو وہ پہلے جان لے. یہ نہیں ہے کہ 15 سال کے بعد وہ سیکھنا شروع کر دے، تو وہ اس کے لیے جو رہ گئے چیزیں ان کی قضا کرنا ضروری ہوگا. لہذا مکلف میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو عاقل ہو اور دوسرا کیا ہے، بالغ ہونا چاہیے. بالغ 15 سال کا لڑکا شمسی جنوری فروری یہ، اور 9 سال کی لڑکی. اور جو قمری ہیں کیونکہ ان کے دن کم ہوتے ہیں، بعض 28 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے، 29 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے، 30 دنوں کم ہوتا ہے، لیکن جو شمسی ہیں وہ 31 تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ 31 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، 29 کا. تو شمسی 15 سال، قمری 14 سال اور 7 مہینے کچھ گھنٹے دن ہیں. اور لڑکی کے لیے 8 اپنا شمسی جو ہے 9 سال اور قمری جو ہے وہ 8 سال کچھ مہینے ہیں. لہذا جب اس کی یہ ہو جائے، اب یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ اب اکثر یہ ہماری بچیوں کی جو ہے وہ 9 سال ایج ہو جاتی ہے لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں کرتی. یعنی بالغ ہونے کی جو وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، تھوڑے سے مسائل جو آپ سوال کر رہے ہیں. تو مکلف کے لیے بہرحال یہ 2 شرطیں ہیں. اب بالغ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، انشاءاللہ بعد میں.